الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو بلند فرمائیں گے۔ اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے ان کا درجہ بلند ہوگا۔ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم اور صلاحیت انسان کے پاس ہو تو جہاں جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اور تاج عطا فرمائیں گے، اور علم اور صلاحیت نہیں ہے خالی ٹوپی کرتا اور ٹائٹل بنا کر گھومو گے، اور پھر بات کرنے پر آؤ گے تو معلوم ہوگا کہ اندر سے کھوکھلے ہیں، تو علم کے بجائے تمہیں عزت کے بجائے ذلت حاصل ہوگی۔ اصل چیز انسان کے اندر صلاحیت ہے، صلاحیت اصل چیز ہے۔ یہ ذہن میں نہ رہے کہ پڑھ لیں گے تو عالم بن جائیں گے یا مفتی بن جائیں گے، افتاء کی ڈگری مل جائے گی، عالم کی ڈگری مل جائے گی، حافظ کی ڈگری مل جائے گی، اور ہمارے نام کے ساتھ یہ ٹھپا لگ جائے گا، ہمارا مقام بلند ہو جائے گا۔ یہ سب جھوٹے ڈھکوسلے ہیں۔ اگر اندر سے صلاحیت نہ ہو اور اندر سے علم موجود نہ ہو تو آپ کی یہ ڈگریاں اور آپ کی یہ سندیں اور آپ کے یہ ٹائٹل اور آپ کے یہ خطابات سارے کے سارے بیکار ہیں۔ اس لیے کس کے لیے محنت کرنی ہے؟ انشاءاللہ اندر سے صلاحیت بنانے کی۔ جو بھی چیز پڑھ رہے ہو محنت سے پڑھو اور دل لگا کر کے پڑھو، دل جمعی کے ساتھ پڑھو، صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بعد میں چاہے تمہارے پاس کوئی ٹائٹل نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تب بھی اللہ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ کاغذی ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا، شکل صورت بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، اندر گہرائی ہونی چاہیے۔ ہر اللہ نے جو وعدہ کیا ہے رفع درجات کا، اوتوا العلم، علم جن کو مل جائے گا، اندر گہرائی جنہیں میسر ہوگی، جو علم کے سمندر میں غرق ہونا جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ محنت کرنا پڑے گا، اور محنت کرنے کی عمر یہی ہے۔ جوانی میں انسان محنت کرتا ہے، بڑھاپے میں نہیں۔ بڑھاپے میں تو پھل کھاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی علیہ رحمہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ دہلی میں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاذ ہیں۔ بہترین تلامذہ میں تھے، بہترین ممتاز لڑکوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن عین وقت پر جب امتحان کا ٹائم آیا تو عین وقت پر وہ مدرسے میں نہیں رہ سکے، اور ان کو عالم کی سند نہیں مل سکی، فاضل کی سند ان کو نہیں مل سکی، وہ ٹائم پر موجود نہیں تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔
تو اس طرح سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باسند عالم نہیں تھے. ایسی سند جو ہم لوگ جس سند کے لیے مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہوئی. ان سے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جتنا علم عطا فرمائے. پہلے کے بزرگوں کے پاس کون سی سند ہوا کرتی تھی؟ اکابر سے لوگ پڑھتے تھے، استادوں سے پڑھتے تھے، گھروں میں پڑھتے تھے، کون سند ملتی تھی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس شخص کو ایک یعنی عالمیت کی بنیاد بنا دیا، جن کے پاس سند ہی نہیں تھی. آج ان کے نام کو لگا کر کے ہم لوگ مستند عالم کہلاتے ہیں صرف کہیں گے، حقیقت میں ہے نہیں. ان کے نام کو لگا کر قاسمی لکھ کر کے کیا ہوتے ہیں؟ مستند عالم. مستند کہتے ہیں سند والے کو. مستند عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سند والا. تو اللہ تعالیٰ صلاحیت کو دیکھتے ہیں. یہ گراموفون، یہ جو لاؤڈ اسپیکر جس سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ آواز، حضرت علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ان کی ایک مشہور کتاب ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، 2 جلدوں میں ہے، بڑی اونچی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ یہ گراموفون اور لاؤڈ اسپیکر اور یہ جو چیزیں ہیں ذرائع مواصلات، اس کا جو سب سے پہلا موجد ہے، محرک ہے، اس نے اسکول کی تعلیم پاس نہیں کی تھی. وہ 7ویں اور 8ویں کلاس بھی پاس نہیں تھا، اور اس نے اپنی عملی صلاحیت سے اور تحقیق و جستجو کی بدولت ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جس سے آواز کو یہاں سے وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے، پہنچایا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے. پھر اسی میں ترقیاں ہوتی چلی گئی. تو جس شخص کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، اس پر بڑے بڑے پروفیسروں اور اسکالروں نے تحقیق کر کے ڈگریاں حاصل کی. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. دنیا تمہارے نام کے ساتھ اپنی ڈگریاں پیدا کرے. تو وقت گزارنے سے کام نہیں چلے گا. کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ بے پناہ محنت اور لگن. جس چیز کو حاصل کر رہے اس کو پورا ہدف بنا کر کے انشاءاللہ کیا کرنا ہوگا؟ حاصل کرنا ہوگا. میر تقی میر نام سنا؟ بڑے شاعر، ادب کی دنیا میں ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. اس بیچارے کے پاس رہنے کا مکان بھی نہیں تھا، اور نہ ذریعہ معاش اتنا اچھا تھا کہ وہ گھریلو نظام بھی چلا سکے. اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو اس میں گھر بیچ دیا، تب شادی کی. وہ مشہور شعر جو ہم آپ کو سنایا کرتے ہیں کئی بار، میر ہی کے واقعے میں ہے. میر نے اپنی بیٹی کی شادی غربت کی بنا پر گھر بیچ کر دی. اب وہ بیٹی سے چھپا کر کے اس نے سارا خرچ کیا. بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، تو وہ بھی بیمار پڑ گئی، سوگ میں، غم میں، اور چند مہینے وہ بھی مر گئی، انتقال کر گئی. یہ حالت تھی. اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں. اپنی بیٹی کی لاش دیکھ کر کے جب وہ گھر پہنچے سسرال، اب وہاں ان کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی وہاں نظر آئی، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ اب آیا دھیان اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے ہم بھول بیٹھے تھے اسباب شادی میں. آج میر صاحب کے نام پر لوگ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر بن رہے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا کہ میر کے پاس سند تھی کہ نہیں تھی. خود حضرت علامہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مناظر حسن گیلانی جو بہار کے بڑے ممتاز علماء میں تھے،
جب وہ نظام عثمان حیدرآباد جو وہاں کے والی مملکت تھے، انہوں نے ایک یونیورسٹی قائم کی، جامعہ عثمانیہ، بہت بڑی یونیورسٹی۔ تو جامعہ عثمانیہ میں انہوں نے ایک شعبہ دینیات قائم کیا۔ تو اس شعبہ دینیات کا صدر کسی کو بنانا چاہیے، کسی بڑے عالم کو بنانا چاہیے۔ تو حضرت علامہ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے قابل فارغ ہوئے تھے، بڑے عالم تھے، کچھ کتابیں مضامین بھی لکھی تھی انہوں نے۔ ان کو بلایا گیا، وہاں پہنچے تو عثمان علی خان جو تھا، جو مملکت کا سربراہ تھا، وہ تو راضی ہی تھا، ان کو بلانے ہی والا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یونیورسٹی آپ بنائے ہیں، یونیورسٹی میں ہر چیز اصول کے مطابق ہوتا ہے، تو شعبہ دینیات کا سربراہ ان کو آپ بنا رہے ہیں، ان کے پاس پوچھے کوئی ڈگری ہے کہ نہیں؟ تو مولانا گیلانی کے پاس وہ دیوبند کی ڈگری تھی، پرائیویٹ مدرسے کی۔ تو پرائیویٹ مدرسے کی ڈگری تھی اور اتنی بڑی یونیورسٹی کے ایک صدر شعبہ دینیات بنانا ہے۔ کہا میرے پاس تو کوئی ڈگری نہیں ہے، ان کو معلوم بھی تھا کہ ڈگری نہیں۔ تو نظام نے جواب دیا کہ آخر جس شخص نے پہلی مرتبہ ڈگری جاری کیا ہوگا اس کے پاس بھی تو ڈگری نہیں ہوگی، تو ہم لوگ سمجھو کہ آج سے اس ڈگری کا آغاز کر رہے ہیں۔ انسانوں، کھوکھلے مولوی بن کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کھوکھلا طالب بن کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے وقت کی قیمت پہچانے اور محنت کرے۔